شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، تو نبی الاسلام ہی گواہی دے رہے ہوں گے، نبی الاسلام ہی امام ہوں گے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ افسوس ہم نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو لہٰذا امام سے مراد بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قرآن چ امام دا ذکر موجود ہے، قرآن ہی تو یوفون بھی ہے، یوفون دیے جائے گی، یوفون یعنی ان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ یوفون ہمارا وہ موبائل نیٹ ورک بھی ہے، تو اس طرح پڑھانا ہے تو پڑھا دے، اور یوفون بھی موجود ہے، کٹ لو جو کچھ کر رہا ہے۔ تراوی بھی چوں 20 تراویاں کٹ لو، لیکن تراوی پنجابی سے بنے گا، تو جو مرضی آپ نکالیں۔ تو یہ تو میرے بھائی علمی باتیں ہیں۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، کیونکہ حضور کی وفات کے بعد اس امت پہ خلیفہ قرآن ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ نے بس قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قیامت تک کے لیے وصی رسول کون ہے، خلیفۃ الرسول کون ہے؟ قرآن۔ کیونکہ اگر خلیفۃ الرسول قرآن کو آپ نہیں مانیں گے اور اس اعتبار سے جو عقیدوں کی اصلاح کے اعتبار سے کسی پرسنالٹی کو مانیں گے تو وہ سارے کے سارے آج کی ڈیٹ میں تو فوت ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابوبکر کو ہم خلیفۃ الرسول مانتے ہیں پولیٹیکلی، خلیفۃ الرسول، ورنہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے نا۔ ایون رسول اللہ کی وفات کے جو 3-4 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ کہیں کہ بھئی خلیفۃ الرسول کون ہے، تو وہ تو فوت ہو چکے تھے۔ نہیں، قرآن نہیں فوت ہوا سر، آج بھی خلیفۃ الرسول زندہ ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ قرآن اور علی کا رشتہ ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، یہ ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ رحمان ہے، یہ رحمان کی جان ہے، قرآن میں آل عمران ہے، یہ فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ قدر ہے، یہ صاحب قدر ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ قرآن کی چھوٹی بھی آیت ہوتی ہے، بڑی بھی آیت ہوتی ہے، اس گھر کا چھوٹا بھی علی ہوتا ہے، اس گھر کا بڑا بھی علی ہوتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ قرآن صرف تسلیم، فضائل علی صرف تسلیم، قرآن پہ بھی تحقیق نہیں۔ قرآن کی آیتیں اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے، علی کے فضائل، علی کی ولایت کا ثبوت ہے۔ قرآن جو کہے تسلیم کرو، نبی جو کہے تسلیم کرو۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے تسلیم کیا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ مانا کیوں ہے؟ مصطفیٰ نے کہا۔ ایسا ہی ہے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ دیکھا ہے، کیوں مانا؟ نبی نے کہا۔ پھر پچیتی بندے بیٹھے ہو، اسی دھیمے لہجے میں نتیجہ سن لو۔ مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیتے ہو، دکھایا ہوا علی کا ہاتھ کیوں نہیں مانا؟ تو بندہ بیٹھا جو صدر کی قدر کر سکتا، نہ دیکھا اللہ تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی جسے منوائے ہم اسے مانتے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہیں، ہم شیعہ شخصیتوں سے احترام نہیں، ہمیں نبی کے فرمان سے احترام۔
میں ممبر پہ یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ قوم کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، اگر رسول خم غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ بلند کرتے ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو، رسول نے ہمیں علی دیا ہم نے لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی، وارڈن نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا نہ ہو۔ متوجہ میری طرف رکھیں گے، اب دھیان میری طرف رکھیں گے۔ اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیے گا تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، مولوی قبر میں آپ کو لٹا کے واپس آ جائے گا، آپ نے اپنی زندگی میں گزارے ہوئے لمحوں کا حساب خود دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نماز پڑھتے ہو کس لیے؟ جنت کے لیے۔ روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ، حج، مسجد بنائی، غریب کی خدمت کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، سب کچھ جنت کے لیے ہے نا۔ یہ ساری تگو دو کس لیے؟ جنت کے لیے۔ 80 سال کا بوڑھا گھر سے نکل کے 7 دفعہ سانس لے کے جو مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جنت کے لیے۔ اسے مولوی نے بتا دیا کہ مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ زیادہ ثواب دے گا، اسے خبر ہے کہ وہ زیادہ لینے کے لیے سفر کر لے گا لیکن جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت۔ ایسا ہی ہے۔ میں بالکل آخری نتیجہ دینے لگا ہوں، آخری نتیجہ بالکل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ حسن بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کچھ ہو رہا ہے جنت کے لیے۔ ٹھٹی کلرانی اس جگہ کا نام ہے جی۔ یہاں پہ کسی بندے نے 10 مرلے جگہ لینی ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ 10 مرلے جگہ اس نے خریدنی ہے، اس کو جگہ پسند آ گئی ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ وہاں جا کے مکان بنانا شروع کر دے گا؟ یہاں سے آواز ایک بڑی اچھی آئی، مالک کو ڈھونڈے۔ اسے پتا چلا کہ یہ بندہ جگہ کا مالک ہے، وہ وہاں گیا، اس نے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا، اسے کہا سرکار وہ جو جگہ پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی ہے؟ وہ کہا کیوں؟ جی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہا لا پیسے میں بیچتا ہوں۔ آپ مالک ہیں؟ نہیں، میں مالک کا سسر ہوں۔ پیسے دے دیں گے؟ آپ گلی سے واپس آ رہے تھے، آگے 3-4 لوگ آ رہے تھے، کدھر سے آیا بھائی؟ وہ جی میں جگہ خریدنے گیا تھا تو وہ مالک تو گھر نہیں ہے، وہ سسر تھا، تو میں واپس آ گیا، جب مالک آئے گا تو اس سے ملوں گا۔ وہ کہے جی ہم بیچ دیتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہم اس کے یار دوست ہیں۔ یار مالک ہو سکتے ہیں، سسر مالک ہو سکتا ہے، رشتہ دار مالک ہو سکتے ہیں، مالک وہی ہوگا جس کے نام پہ ہے۔ ایسا ہی انگوٹھا چھاپ بندہ ہونا، ضعیف آدمی ہو، ساری زندگی اس نے لکھنا پڑھنا اسے آتا ہی نہ ہو، جس دن اس نے رجسٹری کروانی ہوتی ہے یا انتقال کروانا ہوتا ہے، اس دن وہ ایک آدھ پڑھا لکھا بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے کہ تیرا رستے کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، اچھے ہوٹل سے کھانا بھی میں کھلاؤں گا، تو نے صرف یہ کام کرنا ہے، کاغذ چیک کرنے ہیں۔ یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی حصے دار تو نہیں ہے، کوئی انتقال میں دوسرا بندہ تو شامل نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب مجھے بول کے بتاؤ، اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے، 10 مرلے کے لیے پتہ کروا لیتے ہو مالک کون ہے؟ ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے، مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ مولوی سے جا کے پوچھ تو صحیح کہ مالک کون ہے۔ جنت لینی تھی تو نے مالکوں سے۔ او بھائی صحابہ کی عزت دن رات کرو، لیکن صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے کے نہیں جا سکتا۔ اب یہ کہاں سے ملے گی؟ بنے جگہ دیکھنے کے لیے پہلے کاغذ دیکھتے ہیں،
कागज देखते हैं ना, और जन्नत के कागज चेक करें। मेरे मालिक तू जो हमें सर्द रातों में उठाता रहा, गर्मियों के रोजे रखवाता रहा, अपने घर बुलवा के साथ साथ चक्कर लगवाता रहा, और हमें तूने कुरान में सिर्फ कह दिया कि मैं जन्नत दूंगा। बता तो सही, तू तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें जन्नत कौन देगा? खुदा ने कहा खोल कुरान, मैंने जन्नत की रजिस्ट्री कुरान में लिखी हुई। जिसने जन्नत की रजिस्ट्री देखनी हो, वो जिसको मानता उसे उसकी कसम अभी कुरान मिंबर पे लाए, मैं तुम्हें जन्नत की रजिस्ट्री दिखाऊं। कुरान में सूरह दहर में अल्लाह ने जन्नत की रजिस्ट्री, सौदे का उन्वान, बैनामा, सब कुछ लिखा हुआ है। खुदा का दवा जज़ाहुम सब्रन जन्नतम व हरीरा, मैंने अहले बैत को उनके सब्र की जज़ा में जन्नत भी दे दी है और हरीरे जन्नत भी दे दी है। नबी ने कह दिया अल हसन वल हुसैन सैयद अस्वाब अहल जन्ना, मेरे हसन हुसैन जन्नत के सरदार, मेरी बेटी जन्नत की औरतों के सरदार। या अली हुब्बो का जवाजुल जन्ना, है अली तेरी मोहब्बत जन्नत में जाने का टिकट। जन्नत मिलेगी लेकिन अली को मानने से नहीं, अली को तस्लीम करने से। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं आ गई। इनको मानना नहीं है, इनको तस्लीम करना है। अब मैं सुन्नी भाइयों से निकल के अब शियों की मिन्नत करूंगा, आपने भी तस्लीम करना है। जो शिया हो सिर्फ अली को अली नहीं मानना, अली की विलायत को तस्लीम। फिर जिसको तस्लीम किया जाए फिर उसके बारे में मौलवी से जाकर नहीं पूछा जाए। घर घर में लड़ाई पड़ी, अली मुस्तहब है, वाजिब है, मुस्तहब है, वाजिब है, मुस्तहब है, वाजिब। हद हो गई है। अली तुम्हारे लड़ने के लिए है, अली तुम्हारे तनाज़ात के लिए है, अली तुम्हारे इख्तलाफ के लिए है। क्या समझा है तुमने अली की विलायत को? उधर भी किताबें, इधर भी किताबें, उधर भी हवाले, इधर भी हवाले। अब परेशानी मौलवी को नहीं, परेशानी आप लोगों को है। यही है ना जी, करें क्या जी? एक अभी मैं तकरीर करूंगा, मैं कहूंगा जी वाजिब है, 4 दिन के बाद कोई दूसरा मौलवी आएगा, वो कहेगा बिल्कुल झूठ कह के गया, कोई वाजिब नहीं, मुस्तहब। मैं भी हवाले लिखवा दूंगा, वो भी लिखवाएगा। आप क्या करेंगे? आपकी रसाई किताब तक नहीं है, आपकी रसाई खिताब तक है। आप सिर्फ तकरीर सुनते हैं। अगर पढ़ने लिखने वाला काम भी हमने आप ही को देना था तो फिर हमारे मेंबर पे आने का फायदा। लिहाजा अब इसका कोई ना कोई हल निकल आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतना अरसा लड़ाइयां नहीं चलती को 2, 4, 6 समझदार बंदे दरमियान में पढ़ के मामलात को खत्म करवा देते हैं। लड़ाई है, अली वाजिब है, अली मुस्तहब है। मैं किताब का हवाला नहीं लिखवाने लगा, मैं रवायत नहीं लिखवाने लगा, मैं कुछ नहीं लिखवाने लगा, एक दलील देने लगा हूं। उस दलील के बाद मैं 2 सतरें मुसाहिब की पढ़ दूंगा। इस दलील को सारी जिंदगी महफूज रखना। मुस्तहब है या वाजिब है? पहले देखते हैं कि मुस्तहब किसे कहते हैं। मुस्तहब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब ना आए। ये महीना कौन सा है जी? रजब का। इसमें रोजे रखो तो मुस्तहब है। इसके बाद शाबान आएगा, मुस्तहब है। जब अगला रमजान आएगा फिर अब मुस्तहब नहीं, वाजिब। रोजे वही हैं, इन दिनों में नदीम भाई मुस्तहब, उन दिनों में वाजिब। अब छोड़ दोगे अजाब नहीं आएगा, रमजान में छोड़ोगे अजाब आएगा। झगड़ा पक्का खत्म करने लगा हूं। अगर अकले ज़हनी तौर पे मिंबर के करीब हैं, अली मुस्तहब है या वाजिब है, मेरा भाई लड़ाई झगड़े खत्म कर लेते हैं। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया? हारस पे अजाब आया था अली को छोड़ने की वजह से। लड़ाइयां खत्म हो, झगड़े खत्म हो, अली की मोहब्बत में और अली की विलायत में इकट्ठे हो जाओ। अगर दुनिया इकट्ठी हो जाती फिर अली की बेटियां शाम के